بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد مظفر خان ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ بیکم ایفیکٹ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ بیکم ایفیکٹ کیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیکم ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ Finding out of Old Trafford. Foul on Sheringham, free kick. Will Beckham have another attempt at goal? We've played 2.5 minutes of stoppage time. England trail by 2-1. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup finals. England are just seconds away from qualification. They're going to win this group with a last-minute goal by David Beckham. The referee looks at his watch. England have won the group. They qualify for the World Cup finals as group winners. جی میرے دوستو، کیسا لگا آپ کو گول؟ حیران ہوئے ہوں گے۔ صرف آپ ہی یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوئے، اس وقت اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا ہر شخص حیران تھا۔ اور حیرانی کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ میچ کھیلا جا رہا تھا انگلینڈ اور گریس کے درمیان، اور یہ ورلڈ کپ کا میچ تھا، اور دونوں فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے یہ میچ کھیل رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں، بال جو ہے وہ دی گئی بیکم کو فری کک لگانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بیکم نے سب کو حیران کر دیا اور انگلینڈ جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ تو یہ تو چلے، آپ نے بیکم کی شاٹ دیکھی، فری کک دیکھی۔ بیکم بنیادی طور پر اگر آپ کبھی گوگل پر جائیں یا کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بینڈڈ لائک بیکم آپ لکھیں تو بیکم کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ بیکم جو ہے وہ بال کو ہوا میں بینڈ کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس جیسا بینڈ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ عموماً لوگ فری ککس لگاتے ہیں مگر وہ کک سیدھی ہوتی ہیں، مگر اس کی کک کی کیا بات تھی کہ یہ ہوا میں بینڈ ہوتی تھی، تو اس وجہ سے بیکم جو ہے وہ غیر معمولی پلیئر مانا جاتا تھا اپنی فری ککس کی وجہ سے۔ بیکم ایفیکٹ کیا ہے؟ چلے میں آپ کو اس کو شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ بیکم ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایوریج انسان کی ان ایوریج جو ایپیٹائٹ ہوتی ہے فار ہارڈ ورک اینڈ فار پریکٹس، اس کو کہتے ہیں بیکم ایفیکٹ۔ بیکم ایفیکٹ از این ایوریج پرسنز ان ایوریج ایپیٹائٹ فار ہارڈ ورک اینڈ پریکٹس، اس کو بولتے ہیں بیکم ایفیکٹ۔ کہ ایک عام سا انسان جس کے اندر غیر معمولی بھوک ہو محنت کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اور اس میں وہ پریکٹس کرتا رہے، تو اگر کوئی انسان اس قابل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص بیکم کے اصولوں پر کاربند ہے اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیوڈ بیکم کے بارے میں بتاتا ہوں، تو چلیے بیکم ایفیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بیکم ایک ایوریج سا پلیئر تھا، اس نے فٹ بال کھیلنا 5-6 سال کی عمر میں شروع کیا، مگر اس کے اندر لکھتے ہیں فٹ بال جو رائٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہی ہیڈ این ان ایوریج ایپیٹائٹ فار ہارڈ ورک اینڈ پریکٹس۔ ان ایوریج ایپیٹائٹ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ کمال کا محنتی آدمی تھا، بے حد محنتی بچہ تھا یہ، اور یہ کوالٹی اسے باقی بچوں سے یعنی کہ بہت آگے لے گئی۔ بیکم، آپ کو پتہ ہے فٹ بال پلیئر جو ہیں وہ بال کو پاؤں کی مدد سے ہوا میں اچھالتے ہیں، تو بیکم 6 سال کا تھا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بال کو دیکھتا ہوں کہ میں کتنی دفعہ ہوا میں اچھال سکتا ہوں، تو اس نے کوشش کی تو یہ 5-6 مرتبہ ہوا میں بال کو اچھال سکا۔ اکثر آپ نے فٹ بالر دیکھے ہوں گے پاؤں کی مدد سے بال کو ہوا میں رہنے دیتے ہیں، تو اس نے کہا کیوں نہ میں کوشش کروں اور اپنے اسکل کو بہتر کروں، تو 6 ماہ یہ روزانہ گھنٹوں بال کو ہوا میں اچھالنے کی پریکٹس کرتا رہا، اور تقریباً 6 ماہ بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ بال کو ہوا میں 50 مرتبہ اچھال سکتا تھا۔ پھر بھی وہ لگا رہا، محنت کرتا رہا، روزانہ گھنٹوں محنت کرتا رہا،
1 سال بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ فٹ بال کو ہوا میں 200 مرتبہ اچھال سکتا تھا، یعنی گرتی نہیں تھی، زمین پہ نہیں گرتی تھی، ہوا میں اچھال سکتا تھا۔ مزید محنت کرتا رہا، کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں ڈیوڈ بیکہم اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ بال کو ہوا میں بغیر نیچے زمین پر گرے ہوئے 2003 مرتبہ اچھال سکتا تھا۔ ذرا دوبارہ سنیے گا کہ ڈیوڈ بیکہم بال کو پاؤں کی مدد سے ہوا میں اچھالتا رہتا تھا اور تقریباً وہ 2003 مرتبہ ایسا کر سکتا تھا۔ یہ جو سکل اس نے امپروو کیا روزانہ گھنٹوں، یہ تقریباً اس کو لگ گئے 6 سال کی عمر میں شروع کیا، 3 سال اس کو لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بھی کام کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ فری ککس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ وہ روزانہ کئی گھنٹے یہ فری ککس کی بھی پریکٹس کیا کرتا تھا۔ یہ 2 سکل جو تھے نا اس نے اپنے امپروو کیے۔ اب ہوا کیا، اس کا والد اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب وہ بچہ ہی تھا تو اس نے تقریباً اس وقت 50,000 فری ککس لگائی ہوں گی۔ 50,000 ککس لگانا، فری ککس لگانا ایک بہت بڑا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی بچہ ہی تھا، یعنی 10 11 12 سال کا ہوگا اس وقت۔ تو فری ککس لگاتا لگاتا وہ اس قدر بہترین ہو گیا کہ وہ بال کو ہوا میں بینڈ کر سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک کام پر محنت کرتے ہو تو پھر آپ اس میں غیر معمولی ہو جاتے ہو۔ دنیا میں جتنے بھی غیر معمولی لوگ ہیں وہ غیر معمولی محنتی ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے کہ وہ غیر معمولی حد تک محنتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر اس نے ابھی یہ جو آپ کو میں نے گول دکھایا، اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس میں آپ نے یہی دیکھا، یہ اس نے وہ پریکٹس کی ہوئی تھی فری ککس کی، یہ اس کا یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ تھی۔ اس کی جو محنت ہے نیچے، یعنی سائیکالوجی میں کانسیپٹ ٹپ آف دا آئس برگ یوز ہوتا ہے یا آئس برگ ایلوژن یوز ہوتا ہے کہ عموماً جب بھی ہم کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم ٹپ آف دا آئس برگ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ اگر ٹپ آف دا آئس برگ دیکھو تو اس کے نیچے ہیوج یعنی کہ میس آف آئس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ برف ہوتی ہے، تو لیکن ہم ٹپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کسی بھی کامیاب شخص کو جب کامیاب دیکھتے ہیں، ہم اس جیسا کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جب وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کی چوٹی پر ہے، مگر ہم وہ سارا سفر طے نہیں کرنا چاہتے جو کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو بات بیکہم ایفیکٹ سے نکلی تھی۔ تو بیکہم ایفیکٹ یعنی کہ یہ فری ککس کی میں نے آپ کو مثال دے دی۔ اگلی مثال جو میں آپ کو دینا لگا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک انٹرویور نے بیکہم سے پوچھا کہ آپ نے اتنی بہترین فری ککس لگانی سیکھی کیسے؟ اس نے کہا یار یہ عموماً جب لوگ میری فری ککس دیکھتے ہیں تو ان کا فوکس میرے گولز ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ لیکن کہتا ہے جب میں اپنی فری ککس کے بارے میں بھی دیکھتا ہوں تو یعنی کہ آئی مسڈ a lot of goals because of the free kicks۔ بہت سارے گول مس بھی کیے، ٹھیک ہے، مگر لگا رہا اور آخر کار وہ بہت زیادہ امپروو کر گیا۔ تو ہم لوگ یعنی کہ جب بھی کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں کامیابی کی چوٹی کے اوپر تو ہم بنیادی طور پر ٹپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹپ آف دا آئس برگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا سفر جو اس نے اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ ہے بیکہم ایفیکٹ۔ 2003 مرتبہ وہ بال کو ہوا میں اچھال سکتا تھا، اور بچپن میں اس نے 50,000 ککس کی پریکٹس کی، اور پھر اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ آپ نے دیکھا۔ اب اس کے بے شمار ایسے گولز آپ کو ملیں گے، کبھی آپ بیکہم کے ٹاپ 10 گولز دیکھیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیپر اپنی جگہ پہ کھڑے رہ گئے اور بال ان کے سامنے سے ہوتی ہوئی گول پوسٹ میں چلی گئی۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے اندر ان ایوریج ایپیٹائٹ فار ہارڈ ورک اینڈ پیشنس ہونی چاہیے۔ ان ایوریج ایپیٹائٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایوریج ہیں تو آپ یعنی کہ ایکسٹرا آرڈینری ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے، آپ کے اندر جو شوق یا جذبہ جنون جو ہے وہ ان ایوریج ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا کہ ایک بچہ روزانہ گھنٹوں بال کو ہوا میں اچھالتا رہے، فری ککس کی پریکٹس کرتا رہے۔ کہیں نہ کہیں تو اس کا اثر آنا تھا، تو وہ اثر بیکہم ایفیکٹ کی شکل میں آیا کہ جب وہ بال کو بینڈ کیا کرتا تھا اور گول کیپر اپنی جگہ پر کھڑے رہ جاتے تھے اور بال ان کے سامنے سے ہوتی ہوئی گول پوسٹ میں چلی جاتی تھی۔ تو یہ ہے بیکہم ایفیکٹ۔ تو
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اگر ایوریج ہیں تو آپ اپنے اندر ان ایوریج ایپیٹائٹ رکھیں، ہارڈ ورک کی اور پیشنس کی اور پریکٹس کی بھی، 3 چیزیں، ان ایوریج ایپیٹائٹ فار ہارڈ ورک، پریکٹس اینڈ کنسسٹنسی کہہ لیں یا پیشنس کہہ لیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں پیشنس نہیں ہوتی، وہ ہر کام چاہتے ہیں فوراً ہمیں مل جائے. تو پیشنس بھی رکھیں، محنت کرتے رہیں اور پیشنس رکھیں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا. شکریہ.